there are stories of good deaths. تو آپ کو میں چاہوں گا اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی اسلاف کی لائف سے ہیونگ اے گڈ اینڈ یا کوئی عبرت ناک ایسی چیز, تاکہ ظاہر ہے اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے, تو آپ بھی ضرور جو ہے وہ اس میں ایڈ کیجیے. ٹائم لے لیں. مجھے جو ایک سٹوری پتہ ہے وہ نہر پہ لاہور میں ایکسیڈنٹ ایک ہوا تھا, تو کسی نے نریٹ کی تھی کہ بائک پہ 3 دوست جا رہے تھے. تب نہر پہ, جو نہر کی دوسری والی سائڈ ہے لیفٹ سائڈ پہ, تو کافی وہ کھائی سی ہوتی تھی, جو گراؤنڈ ابھی بھی ایسے ہی ہے. وہ 3 دوست جا رہے تھے, کہیں غالباً اوور اسپیڈنگ کر رہے تھے, اور اگر بائک پہ جا رہے تھے اور دوست تھے تو غالباً وہ ارلی ٹینز میں ہوں گے یا 20s میں ہوں گے. اگین ڈیفائنگ دا پوائنٹ کہ جی ڈیتھ لیٹ آئے گی جب ہم بوڑھے ہوں گے, نہیں وقت دیکھ کے نہیں آتی ڈیتھ. صحیح. تو بائک ان کی کہیں اس کھائی میں گری, وہ گرے, اور ان میں سے جو ایک تھا وہ بچ گیا, اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں, باقی 2 کی ڈیتھ ہو گئی. اور جو ایک بچ گیا اس کا ریگریٹ ابھی تک یہ ہے کہ جو آخری الفاظ تھے ان دونوں دوستوں کے, وہ جو بہن کی گالی ہوتی ہے وہ ان کے منہ سے نکلے. یعنی کہ یہ دیکھیں کتنی. اور میں یہاں پہ تھوڑی سی نصیحت ان سب بچوں کو بھی کرنا چاہوں گا جو کہ پتہ نہیں کیوں آؤٹ آف پیئر پریشر یا کول لگنے کے لیے ایک تکیہ کلام بنا ہوتا ہے کہ روز ایک سینٹینس میں پتہ نہیں کتنی گالیاں دے جاتے ہیں, اور ان سے اگر پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری انٹینشن تو نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ ہے تو گالی. تو آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے گالیاں دے رہا ہے, تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا. یہ بہت خطرناک. میں علی بھائی سب سے بہترین جو ہمارے اسلاف میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سخت بخار تھا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ صحابی ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو کہا انک لتوعک وعکا شدیدا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی عبداللہ, اور جتنا تم میں سے ایک بندے کو بخار چڑھتا ہے مجھے دگنا چڑھتا ہے. تو یعنی مجھ پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تم میں سے عام بندہ اس کو شاید جھیل نہیں سکتا, وہ ڈبل آتی ہیں اسے. تو بہرحال تو اللہ کے رسول نے پھر خود ہی پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کس وجہ سے ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے تاکہ کیونکہ آپ کا مرتبہ بھی بلند ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ایسی بات ہے. تو مومن جو ہے فار ایگزامپل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس پر مشکلات بہت آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اور نارمل ایک ایوریج مسلم کے لیے مشکلات ہی ہیں دنیا میں. ہاں ایکسیپشنز ہوتی ہیں, کچھ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں, مومن ہوتے ہیں جن پر اللہ کا بہت کرم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ان پہ مشکلات نہیں آتی, بڑے اچھی کر لیتے ہیں. لیکن ہر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. جنرلی عمومی طور پہ عام طور پہ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے نا, فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اس طرح انبیاء کے اوپر بہت زیادہ تکلیفیں آتی ہیں, حدیث میں آتا ہے. تو جنرلی ایک مومن کی زندگی مشکل ہوتی ہے. تو جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو, ظاہر اللہ نے انصاف کرنا ہے قیامت کے دن, اور ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ اپنے بندے کو اونچا کر دیں اور دوسروں کو کسی کو نیچے کر دیں. کچھ نہ کچھ عمل ہوتے ہیں, کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں, کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو ون آف دا یعنی ریزنس جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں وہ دنیا کی مشکلات ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ ہے. تو موت کے وقت جتنی سخت موت ہوتی ہے اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں, یہ ایک آخری وہ ایک وے ہوتا ہے جس کے تھرو اللہ تعالیٰ انسان کی صفائی کرتے ہیں گناہوں سے. کلینزنگ میکانزم ایگزیکٹلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو درجات بلند ہونے تھے اور آپ کے بہت درجات بلند ہوئے, اسی لیے آپ نے رفیق الاعلیٰ جو ہے ان کے ساتھ آپ کو شامل کیا گیا اور آپ نے اس کو چوز کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے, اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ تکلیف آج تک کبھی اتنی سخت تکلیف نہیں محسوس کی, کسی موت کی میں نے تکلیف نہیں دیکھی جتنی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھی جب وہ بین حاقنتی و ذاقنتی, وہ میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تکلیف تھی, تو آپ بار بار پانی مانگتے تھے اور ہاتھ میں یعنی اپنا ہاتھ گیلا کرتے تھے, اور بلکہ حضرت عائشہ اور جو آپ کی وائف موجود تھی وہاں پہ وہ آپ کا سر پہ پانی ڈالتی تھی. گرمی تھی بہت, بخار تھا بڑا سخت, اور آپ کا ماتھا ٹھنڈا کرتی تھیں. اسی موقع پر ایک بڑا پیاری سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ مسواک کی, کہ ایک صحابی داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. غالباً سیدنا ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا سیدہ عائشہ کے کوئی ریلیٹیو تھے, تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری حالت تکلیف میں ہے, تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں مسواک ہے, تو آپ نے چاہا کہ میں مسواک کو یوز کروں. تو سیدہ عائشہ کہتی میں بھانپ گئی اور میں نے ان سے مسواک لی اور میں نے اس کو چبایا, اور چبانے کے بعد
میں نے اللہ کے رسول کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس کو مسواک کی کہ آپ کی مسواک کروائی آپ نے. تو اور اس سے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں آپ کا جو تھا لعاب تھا, یہ جو آپ کا جسے کہتے ہیں نا سلائیوا, وہ آخری وقت میں مکس ہوا. یہ سیدہ عائشہ اس پہ فخر کیا کرتی تھی, بہرحال آپ کی بیوی تھی. تو جو تکلیف تھی اس میں بھی اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور اس کے بارے میں یعنی اس بارے میں کنسرنڈ ہونا کہ یعنی مسواک کے بارے میں, اور یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اس وقت تو انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا, یار میں کیسا لگ رہا ہوں, میرے کپڑے کیا ہیں, کیا اسمیل آ رہی ہے سیٹ ہے, یعنی لیکن اعلیٰ مثال اور اعلیٰ یعنی جسے کہتے ہیں دا بیسٹ ایگزامپل فار اس ٹو فالو. سبحان اللہ. تو آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پسند نہیں کرتا کہ ایک بندے کو, ایک مومن بندے کو موت آئے. جیسے کہ حدیث ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءته, کہ مجھے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات پہ تردد نہیں ہوتی, ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. یعنی امیجن کریں کہ اللہ کو ہیزیٹیشن, تصور نہیں کسی بات کا, اللہ کو کیسی ہیزیٹیشن ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کسی بات پہ ہیزیٹیشن نہیں ہوتی, صرف ایک بات پر ہوتی ہے, اور اللہ نے خود بیان کیا, وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب میرے بندے ایک بندے مومن کی جان لینے لگتے ہیں اللہ, کیونکہ اس بندے کو, میرے بندے مومن کو یہ چیز ناپسند, اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کی جان جائے اس دنیا سے, لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہوتی اور اللہ اس پہ ہیزیٹنٹ فیل کرتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ نے ایک تقدیر اپنی فیصلہ کیا ہے تو انسان کی جان آ جاتی ہے. اللہ کی رحمت دیکھیں, اللہ کا کرم دیکھیں. محبت ٹپک رہی ہے.